ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر نعمت افطار میں، اور صدائے حق کے بعد بزم علماء سج چکی ہے اور بزم علماء سے بھی ہوگی صدائے حق۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ، اور کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ اور خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، وہ کعبے کے بت پر جو ایک زنار، اس کی تشبیہ دی علامہ اقبال نے، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ۔ اور یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ آج بزم علماء میں نظام اخلاق پہ بات کی جائے گی، اور جب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو کسی نے پوچھا کہ بتائیے حضور کے اخلاق کیا ہیں، تو امی عائشہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارا قرآن میرے آقا کے اخلاق ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اغیار نے جو میرے آقا کے اخلاق اپنائے، سیرت اپنائی، تو انہوں نے یہ جملے فلاسفرز نے دیے اور دنیا میں مقبول خاص و عام ہوئے کہ انکلوڈ the people who excludes you، یہ میرے آقا کے اخلاق ہیں۔ forgive the people without their apology، یہ میرے آقا کے اخلاق ہیں۔ میرے آقا نے جو وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، ضعیفوں کا ملجا، فقیروں کا ماوا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بدن دیش کے دل میں گھر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس سراپا اخلاق کے پیکر نبی کے امتی جب اس اخلاق سے دور ہوں تو پھر یہ ہمارے لیے بد نصیبی ہے، انسان نہیں تو اور کیا ہے۔ آج بات کرنے کے لیے ملک پاکستان کے بہترین مستند مقبول و معروف علماء میرے ساتھ موجود ہیں، جن میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہے اور جناب حضرت علامہ مولانا عمران بشیر صاحب، دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے، اور بات کریں گے اسلام کے نظام اخلاق پر۔ اخلاقیات کا اسلام میں کیا تصور ہے، بنیاد فراہم کرنے کے لیے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کو دستک دیتا ہوں۔ حضور، کیا تصور ہے، نظام اخلاق کیا ہے اسلام میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ سب سے پہلے تو قبلہ سلمان بھائی یہ واضح ہو جائے کہ اخلاق جو ہے نا، اس کا جو مادہ ہے وہ خا، لام اور قاف ہے، جسے ہم خلق بھی کہتے ہیں۔ خلق، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، خلق کہتے ہیں ظاہری صورت کو زبر کے ساتھ، اور خا پر پیش آ جائے تو اس سے پھر اس سے مراد ہوتی ہے باطنی سیرت۔ اچھا، اسی میں خا کے نیچے زیر آ جائے تو اس سے مراد پیدائش ہوتی ہے، خلقت۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، بالکل۔ اچھا، خلق کہتے ہیں انسان کی وہ پوشیدہ قوت کہ جس میں وہ کوئی بھی برا یا بھلا کام کسی تکلف کے بغیر کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس پر تکلف نہ لادا جائے، بالکل تکلف سے بھرپور ہو کر وہ کام نہ کرے، بلکہ بے تکلف ہو کر جو وہ کام کرتا ہے، جو پوشیدہ قوت پنہا ہوتی ہے اس کے ذریعے کرتا ہے، تو اسے عام طور پر اخلاق کہتے ہیں یا خلق کہتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کی طبعی خصلتیں اور اس کی جو پیدائشی عادات ہیں یہ اخلاق ہے، اور خلق کی جمع اخلاق ہے، خلق واحد ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اسلام میں اہمیت کیا ہے، یعنی اگر دیکھا جائے تو تصور کیا ہے، پھر اہمیت کیا ہے۔ تصور کیا ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ دیکھیے، تصور یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو اخلاق ہے نا، انسان کی طبعی خصلتیں ہیں، پیدائشی عادات ہیں، یہ اچھے ہونے چاہیے، اور اس قدر ضروری ہیں۔ فرمایا کہ
تم میں سے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، فرمایا کہ ایمان والوں میں سے سب سے زیادہ کامل وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ کیا بات، ماشاءاللہ۔ حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ روز قیامت میزان پر جو چیز تولی جائے گی تو فرمایا کہ اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اچھا اس سے زیادہ کوئی بھاری چیز، ہاں کوئی بھاری چیز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اخلاق رکھ دیے تو جی فرمایا کہ صحیح۔ ایک طرف تمہاری نمازیں ہیں، ایک طرف تمہارے روزے ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ فرمایا بسا اوقات انسان جو ہے، ایک انسان نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اور دوسری طرف ایک انسان کا اخلاق بہت اعلیٰ ہے، تو فرمایا کہ وہ اخلاق والا ان کے نزدیک پہنچ جاتا ہے جو نماز اور روزہ کرنے والے ہیں، اختیار کرنے والے ہیں۔ اچھا ایک بات جو بڑی ضروری ہے، دیکھیں دن بھر میں سلمان بھائی آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، صحیح، ہم سب پڑھتے ہیں، کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ 2 گھنٹے، ایسی 2 سے سوا 2 گھنٹے یا پونے 2 گھنٹے، 5 نمازیں۔ 5 نماز، اچھا زکوٰۃ آپ 5 منٹ میں یوں ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح، بھائی دینے والے نے دینی ہے، لینے والے نے لینی ہے۔ ختم بات۔ حج ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں اس میں کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ تو نماز، روزہ سال میں 1 مرتبہ ہے، ایک پورا مہینہ ہے، صحیح، 1 مہینہ نماز میں 2 گھنٹے، زکوٰۃ میں 5 منٹ، اور حج میں ابتداءً جو ہے وہ ذی الحجہ کے 10 دن۔ باقی کیا کریں گے آپ؟ یہ 24 گھنٹے کا جو اسلام ہے نا، یہ آپ کا اخلاق ہے، آپ کے اخلاق حسنہ ہے، آپ کی امانت داری ہے، آپ کا سچ ہے، آپ کا خیانت سے بچنا ہے، اور آپ کا ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، یہ 24 گھنٹے کا اسلام ہے جس کو آپ دکھا سکتے ہیں۔ بہت خوب مفتی صاحب، خوش رہیے، آباد رہیے ماشاءاللہ۔ مولانا بہت اچھی گفتگو رہی، اور اس کے بعد اخلاق کی فضیلت تو بے شک، ابھی دیکھیں نا امی عائشہ کا ذکر ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام حضور کے اخلاق بتاتے رہے، اور ہمیں ان کی روایات سے ملتے رہتے ہیں جگہ جگہ، ہر قدم حضور کا اخلاق۔ اچھا فضیلت کی حد تک محدود ہے، یا اس کو جو ہے وہ پریکٹیکلی بھی میں کیسے کنسیڈر کرتا ہوں، اس کے صرف فضیلت کی حد تک یا عمل پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف احکامات دیے، سخاوت کا حکم دیا، لیکن جب سخاوت کی اتنی اس حد تک پہنچ گئے کہ اپنے پاس بھی کچھ نہیں رکھ رہے، تو فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ تبلیغ دین کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا، اور فرمایا لَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ۔ لیکن جب اخلاقیات کی باری آئی تو رب تعالیٰ 2 قسمیں کھا کے کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ کیا بات، کیا میرا محبوب آپ یہاں پر ماشاءاللہ استاد العلماء اور ہمارے بھی استاد محترم ہیں، اور ہمیشہ قسم سے میں قسم اٹھاؤں تو حانث نہیں ہوں گا، حضرت قبلہ استاد محترم مفتی سہیل اعظم جدید صاحب، اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت دے، اللہ ان کی خیروں کو اور عام اور تام فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمیشہ یہ جو اخلاقی باتیں کر رہے ہیں نا، یہ اگر اتنی باتیں کر رہے ہیں تو میرا چونکہ ان سے تقریباً کوئی 9-10 سال سے تعلق ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کر ان میں وہ محبت، وہ اخلاق، وہ حقیقت، اس لیے بات کرتے ہیں تو اس میں اثر ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کہ پریکٹیکل وہ چیز موجود ہے۔ واہ واہ، ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسا ہی ہے، جی اللہ نے بڑا ماشاءاللہ نوازا، اللہ اور نوازے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب آپ اخلاق کی جس سواری پہ سوار ہیں اس پہ اور ہمت کریں اور سفر طے کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ البدایہ والنہایہ میں یہ روایت موجود ہے کہ امام الانبیاء بھی تشریف نہیں لائے، حضرت شایعہ کو اللہ تعالیٰ وہی بھیج کے فرما رہے ہیں لا یقول الخنا وَأَهَبُ لَهُ كُلَّ خُلُقٍ کریم وَأُسَدِّدُهُ بِكُلِّ أَمْرٍ جمیل، کہ جہاں انسانیت کے اخلاق کی انتہا ہوگی وہاں سے میرے مصطفیٰ کے اخلاق کی ابتدا۔ کیا بات ہے، لا یقول الخنا، واہ کیا جملہ دیا آپ نے، واہ واہ، لا یہ اس سے بھی بڑھ کر جملہ، لا یقول الخنا، فرمایا میں ایسا محبوب بھیج رہا ہوں کہ جو ساری زندگی، ہم تو رمضان کے صرف روزے رکھتے ہیں نا، میں ایسا محبوب بھیج رہا ہوں جو ساری زندگی مرتے دم تک، آخری سانس تک روزہ رکھیں گے۔ کس چیز کا؟
ایسے ہر جملے سے روزہ رکھیں گے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے. اللہ اکبر. لا یقول الخنا، خنا کہتے ہیں ہر اس جملے کو جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، دوسرے کا دل دکھے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آقا علیہ صلاۃ والسلام کی سب سے لاڈلی بیٹیا حضرت زینب جب آپ کو تکلیفیں دی جاتی تو وہی تسلی دیتی سارے معاملات. ان کو جس شخص نے شہید کیا، پیٹ میں برچھا مارا، حبار بن اسود نام تھا اس شخص کا، فتح مکہ کے موقع پہ اعلان بھی کر دیا گیا کہ کچھ لوگوں کو معافی نہیں ملے گی، ان کو عبرت کا نشان بنانا ہے. اس کے باوجود اس بندے کو بھی سینے سے لگا لیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سلمان بھائی مجھے نا آنکھوں میں آنسو آ گئے میرے. اللہ اکبر. حضرت مفتی صاحب، میری بیٹی بچپن میں گھر میں کھیل رہی تھی، جیسے بچے کھیلتے ہیں تو اس کو نا ٹیبل کی کوئی نوک لگ گئی جس کو 2 سٹچ لگنے تھے. 2 سٹچ کی کیا حیثیت ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے 2 سٹچ نہیں دیکھ سکا اور میں بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑا. اللہ اکبر. ایسا ہی ایسا ہی ہوتا. امام الانبیاء کی بیٹی، میرے آپ کا، پوری امت کا، پوری کائنات کا سب کچھ قربان، آقا علیہ صلاۃ والسلام کے جو پاؤں کے نیچے دھول لگی اس پر، ان کی لاڈلی بیٹیا جو آقا علیہ صلاۃ والسلام تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے تشریف لاتے تو سب سے زیادہ تسلیاں جنہوں نے دی ہیں وہ زینب ہیں، بڑی بیٹی تھی. اللہ ان کو اتنا بے دردی سے نیزہ مارا گیا کہ اس زخم کی تاب نہ لاتے، خون اتنا بہا کہ اسی زخم کی تاب دنیا سے چلی گئی. اللہ اب اس کے ان کے قتل کرنے والے کو بھی سینے سے لگا رہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میں مولانا انشاءاللہ ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد کیا اخلاق ہے میرے آقا کے، اللہ اکبر، کہ کہتے ہیں نا خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا. اللہ اکبر. بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات. روزے رکھیں گے ایسے ہم اس بارگاہ. جی خوش آمدید. بزم علماء میں نظام اخلاق پہ بات کر رہے ہیں، اخلاق، سیرت. اللہ اکبر. جس نے اپنایا کیا اچھی باتیں ہوئی ہیں مولانا نے اور مفتی صاحب نے. مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ 24 گھنٹے جو اسلام ہے وہ اخلاق ہے، اور باقی تمام تر جو اس کے فنڈامنٹل ایلیمنٹس ہیں وہ اسپیسیفک ٹائمز کے لیے محدود ہیں، مگر اخلاق 24 گھنٹے کا اسلام ہے، اسے اپنانا ہے مسلمانوں نے. کالز ہمارے ساتھ ہیں، کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال آپ کا؟ جی سر، میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، میں نے بعض لوگوں سے سنا ہے کہ وہ 12 اگر 12 پڑھنی ہو تو 12 مرتبہ کل شروع سے سٹارٹ کرو، آہستہ آہستہ کام کرتے جاؤ. اور ایک میرا دوسرا نہیں یہ سمجھ سوال نہیں ہے. آ رہی آپ کی بات، سمجھ نہیں آ رہی، ذرا کلیئر بولیں تو. تہجد کی نماز میں قل هو اللہ احد نماز کی کریں نا ہر رکعت میں پڑھتی ہیں آپ 12 رکعتوں جی ہر نہیں ایک ایک کام کرتے جاتے ہیں. اور جیسے 12 کی نیت کی ہے اور 12 سے سٹارٹ کرنی ہے اور سلام پھیر کے 2 مرتبہ نیت کر کے، تو پھر بعد میں جو دوسری سٹارٹ کرنی ہے اس میں پھر 10 مرتبہ پڑھ کے، پھر 1 10 اور 9 مرتبہ پڑھ کے پھر. ٹھیک ہے سمجھ گیا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ ہم نے کرسیاں کسی کو جہیز آواز بالکل بھی نہیں آ رہی آپ کی. ہاں ہم نے کرسیاں کسی کو جہیز کے لیے دی تھی. اب آ رہی ہے آواز؟ کرسیاں؟ ہاں کرسیاں دی تھی کسی کو جہیز کے لیے. کرسیاں جہیز کے لیے دی؟ اچھا ٹھیک ہے. تو ہم نے واپس کی ہیں کہ اس لیے نہیں دی تھی کہ آپ فضول خرچی، میں نے آپ کو جہیز کے لیے دی تھی، میرے بابا نے واپس کر لی. آپ ان کا کیا کریں؟ ان کو اللہ واسطے دی تھی، آپ ان کو واپس کریں، ان کی قیمت دیں یا کیا کریں؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پاؤں کا مسح کرنا کیوں لے لیں واپس؟ وہ کہہ رہی ہیں فضول خرچی نہ کریں، مطلب بات سمجھ. اچھا یہ کہتی ہیں جہیز میں کسی کو کرسیاں دے دی تھی، وہ لوگ کہیں بیچ رہے تھے تو انہوں نے واپس لے لیں. اب کیا کریں؟ کرسیاں واپس کریں؟ اس کا کفارہ کیا ہے اس طرح؟ یا خود رکھ لیں؟ کسی کو چیئرز دی تھی، ہبا کر دی تھی، انہوں نے واپس دے دیں. نہیں وہ بیچ رہے تھے، انہیں معلوم چل گیا، انہوں نے واپس لے لی. واپس لے لیں. ہاں بولا بیچنے نہیں دیں گے ہم، واپس لے لی. اور کہا کہ اب کیا کریں اس کا کیا کفن کو کرسیاں واپس کریں؟ ٹھیک ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی ہیلو، ٹیلی ویژن کا والیوم بند کریں گے؟ ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. اچھا
چلے کوئی بات نہیں, بچے تو بچے ہوتے ہیں نا, بچے من کے سچے ہوتے ہیں مولانا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. ٹرانسمیشن سے بات ہو رہی ہے رمضان جی ٹرانسمیشن سے ہو رہی ہے, بولیے. جی سر, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی اور میرا ایکچولی ذرا جو مسئلہ ہے تھوڑا دھیان سے سنیے گا. جی ذرا تھوڑا کلیئر بولیے گا, دھیان سے سنتے ہیں. جی جی, ایکچولی سر مسئلہ کچھ یہ ہے کہ جو بھتیجا ہے نا, ٹھیک ہے, اس کی ناسمجھی کی وجہ سے اس نے اپنی پھوپھی کے ساتھ نا کچھ غلط حرکات. اوفو, چلیں نا سمجھی میں کہہ رہے پھوپھی کے ساتھ کوئی غلط حرکت کی ہے تو کیا اس کا کیا سلسلہ. چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی اچھا کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. سوال کیا ہے میرے بھائی کا, سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے سر, یہ جو ٹی وی پہ شو ہوتا ہے ایک آپ کا لیڈیز. چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, غالباً یہ ڈراپ ہو گئی. سوالات کیجئے, شرعی سوالات کیجئے, اور ٹی وی کی آواز بھی بند کر دیا کیجئے. اور میری گزارش یہ رہتی ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو رہیں, اور دیکھیں سوال تو کسی ٹائپ کا بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ کسی پر بھی اعتراض نہ کریں, کسی پر بھی تنقید نہ کریں, اس سے گریز کریں, سوال کریں, سوال آدھا علم ہوتا ہے. ایک اور فقہی سوال کریں, شرعی سوالات کے لیے سیگمنٹ آپ کے لیے ترتیب دیا ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے, جو میری دکانداری ہے ٹھیک ہے, کریانے کی, جب پیسے گنتے ہیں تو تھوک لگا لیں نوٹ کو, تو روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ اچھا نوٹ کو تھوک لگانا چاہتا, اچھا ہاں وہ صحیح. چلیں وہ اچھا سوال ہے مصعب, یہ ضروری ہے, وہ ذائقہ بھی آ رہا ہوتا ہے بعد میں. چلیں جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم, کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں فرزانہ بات کر رہی ہوں, اور میرا کوئی ایک شرعی سوال ہے جو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی علماء صاحب سے کہ میری ڈیورس کو تقریباً 6 سال ہو چکے ہیں, اور میری 2 بیٹیوں کی شادی بھی ہو چکی ہے. اچھا اب میرے جو پہلے جو شوہر ہیں وہ مجھ سے چاہ رہے ہیں کہ میں ان سے راضی نامہ کر لوں, تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ میں وہاں ایسے ہی چلی جاؤں. مجھے اس کا طریقہ کار آپ 3 مجھے طلاقیں دی بتائیں. تھیں اس نے, آپ کے شوہر نے آپ کو 3 طلاقیں دے دی تھی؟ 3؟ جی طلاق تو دے دی تھی, اور قانونی طور پہ بھی انہوں نے مجھے طلاق دے دی تھی, لیکن اب بچیاں میری 3 رہ گئی ہیں بغیر شادی شدہ, چھوٹی ہیں. اب میں چاہتی ہوں کہ میں بچیوں کے پاس واپس جانا چاہوں, تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ میں کس طرح. چلیں نیکسٹ کالر کو دیں. آپ کا سوال سمجھ گئے, انشاءاللہ جواب دیں گے. بڑا برا لفظ ہے مگر ظاہر ہے اپنا وجود رکھتا ہے اسلام میں. اللہ تعالی ہماری ماؤں اور بہنوں کو اس لفظ سے حفاظت نصیب فرمائے. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. کوئی بات نہیں, ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی ہلو, کین یو ہیئر می؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی وہ میں نے نا آج کے لیے رقم جمع کی ہوئی تھی حج کے لیے, ٹھیک ہے. اچھا, تو وہ میں نے نا رمضان سے 1 ہفتہ پہلے جمع کروا دی ہے. اچھا تو ٹھیک ہے. آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اب میں بھی ہر سال رمضان میں زکوٰۃ دیتی تھی. ہر سال تو دیتی تھی اب آپ؟ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ بھی آپ میری رحمت فرما دیں کہ بھی اب میں نے زکوٰۃ دینی ہے ان پیسوں کی یا نہیں. ٹھیک ہے. اس وقت ان کے پاس کیا ہے؟ اس وقت آپ کے پاس کیا ہے؟ اس وقت آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں اس وقت؟ نہیں, اب صرف نا میرے پاس مطلب 1 لاکھ روپے ہے, 1-1.5 لاکھ کے 1-1.5 لاکھ. اور سونا چاندی کچھ نہیں ہے؟ وہ ہے تقریباً 2.5-3 تولے. 2.5-3 تولہ, یہ بتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, انشاءاللہ. رمضان میں دیتی تھی, رمضان سے پہلے جمع ہو گئی حج کے لیے. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ کسی کافر کے گھر روزہ. اب الفاظ صاف نہیں آتے ہیں. آواز تو آتی ہے لیکن الفاظ صاف نہیں آتے. غیر مسلم کے ہاں روزہ کھولنا, اگر وہ دعوت کرے ماہ رمضان میں, غیر مسلم پڑوسی ہو اور افطار کا اہتمام کرے تو کیسے؟ ماشاءاللہ. آئیے ڈاکٹر صاحب, ماشاءاللہ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا سوال ہے آپ کا؟
ہمارا سوال ہے کہ کیا تراویاں 8 بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تراویاں 8 پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا جی چلیں اس کا بھی جواب دیں. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارا سوال یہی ہے کہ اللہ سمد کے وظیفے کے پاس محمد رسول اللہ کا کون سے نام لینا ہے؟ اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سمد کا چلیں. اور مفتی صاحب ایک نوجوان کا سوال بھی نوٹ کر لیں. وہ دن بھر ظاہر ہے جاب پر ہوتا ہے اور اس کے بعد تقریباً مغرب کے بعد عشاء کے وقت گھر پہنچتا ہے تو بہت زیادہ طبیعت لاغر ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ کہتا ہے کہ میں سو جاتا ہوں اور پھر رات کو 2 یا 3 بجے اٹھ کر 20 رکعت تراویح اور عشاء ادا کرتا ہوں باقاعدہ پابندی سے. تو کیا مجھے اس کی اجازت ہے کہ میں اپنی نیند کرنے کے بعد جانے کے بعد آرام سے؟ مجھے میرے خیال میں میسج بھی آیا تھا رات ہی. جی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کیوں ٹی وی پر آپ بیان بھی کیجیے گا. تو بہرحال سوال یہی تھا. تو بس یہی سوال ہے. اور اس وقت تو وہ نوجوان میں ہی ہوں. تو جانے کے بعد کہ رات میں اگر 2 یا 3 بجے مولانا آپ بھی اگر رائے دے دیں گے 20 رکعت پابندی. مجھے کسی اور کا ہے. ہاں ان کا بھی ملا کے جواب دے دیجیے گا 20 رکعت پابندی کے ساتھ. الحمدللہ مطلب یہ کہ بہت سے نوجوانوں کا سوال ہے. جی الحمدللہ. نہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ تو پابندی تو پوری ہے لیکن بس تراویح کی جماعت سے ذرا ترک ہو جاتا ہے معاملہ. اس کے حوالے سے چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب اللہ سلامت رکھے. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اخلاق پہ بات ہو رہی ہے. مولانا اور مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی, بنیاد فراہم کی. بنیادی اخلاقی اقدار کون سے ہیں نظام اخلاق میں, نظام اسلام میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم. بعد حمد و صلوات کے سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اخلاق ہے کیا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علم تصوف کو علم الاخلاق کے نام سے موسوم کیا ہے. صحیح. اور جب دل پاکیزہ نہ ہو تو قد افلاح کے معیار پر نہیں پہنچ سکتا انسان. اللہ. تو تزکیہ نفس اور اخلاق ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو توجہ فرمائی ہے وہ قلب کی پاکیزگی, تاکہ جب قلب کی پاکیزگی ہوگی تو نفس قابو میں آئے گا. اسی لیے حضور کریم علیہ تحیۃ و ثنا جب بھی جہاد سے تشریف لاتے تو اپنے صحابہ سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم چھوٹے معرکے سے یا چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں. کیا بات. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرمائیے بڑا جہاد کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے ان کے قدموں پر کہ ان کے نالین کے لیے کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. تو تاجداروں نے اخلاق حضور سے سیکھا. تو حضور فرماتے ہیں کہ بڑا جہاد یہ ہے کہ تو اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر فاروق عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے حلال اشیاء سے بھی اپنے آپ کو 70 بار روکتا تھا. اللہ اکبر. کہ مبادا ایسا نہ ہو کہ یہ حلال کھاتے کھاتے کہیں نفس راغب ہو جائے حرام کی طرف. اللہ اکبر. حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, علم تصوف کی بات ہے حضرت قبلہ علامہ صاحب, کہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں شہد کھاؤں روٹی کے ساتھ. تو 40 سال تک میں اس تذبذب میں رہا کہ میں کھاؤں یا نہ کھاؤں, یہاں تک کہ میں نے نفس کو روکا اور روکے رکھا. اللہ اکبر. جی اچھا, جب یہ پاکیزگی آ جاتی ہے اور طہارت نفس انسان کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر وہ بد اخلاقی انسان سے نکل جاتی ہے. غیبت, چغل خوری, حسد, نفرت, کینہ, بدگوئی, بد زبانی اور تنابز القاب ولا تنابزوا. اب یہ جب ساری معاشرتی برائیاں آپ کے نفس کے قابو میں آ جاتی ہیں تو یہ نفس جو ہوتا ہے یہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو اخلاق کا حضور کا اخلاق کیا ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا نا کہ میری ماں ہم سب کی امہات المومنین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا تھا کہ اخلاق کیا ہے حضور کا. کہا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا. اور اچھا دوسری بات کہ آپ کو ہم نے اخلاق کے عظیم
पैराए में ढाला है, क्योंकि आपका उसवा के माने भी अखलाक है। और उसवा क्या है? उसवा सिर्फ ज़बानी जमा खर्च का नाम नहीं है। उसवा ये है कि सहाबा हुजूर के अमल को देखा करते थे, हुजूर कैसे वजू फरमा रहे हैं, हुजूर कैसे गुफ्तगू फरमा रहे हैं, और वक़ूलू लिन्नास हुस्ना की ताबीर व तशरीह हुजूर है। तो हुजूर की ज़बान, हुजूर का किरदार, हुजूर का चलना, हुजूर का बैठना, हुजूर की खलवत व जलवत, जब ये सब इंसान में आ जाए तो ये अखलाक महमूदा है, वरना फिर अखलाक मज़मूमा है। और नतीजा क्या निकलता है बकौल इकबाल के कि न खुदा ही मिला न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो हुजूर को अपना लो तो हुजूर कब्र में आपको अपना लेंगे। सही, क्या खूबसूरत आपने एहतियातें बताई साहबा की। जी माशाल्लाह, डॉक्टर साहब ने और मौलाना साहब ने चार चांद लगाए हैं। जी जी। लेकिन चूंकि मैं ब्रेक है तो इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मैं इंशाल्लाह आपकी बात भी शामिल करता हूँ। और आपने वो नफ्स की एहतियात बताई तो नहल वाजदहा, वो शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा, नफ्स अम्मारा को घर मारा। ब्रेक के बाद होती है मुलाकात। जी खुशामदीद, एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। इस्लाम का निज़ाम अखलाक और उस पर बात हो रही है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब ने बहुत खूबसूरत कलाम फरमाया, और उससे कबल मौलाना इमरान बशीर साहब और मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब बहुत खूबसूरत कलाम फरमा रहे थे। कुछ सवालात आपके जमा हो गए टेलीफोन कॉल्स के जरिए, मैं चाहता हूँ कि उनके जवाबात फिलहाल मैं इससे पहले कुछ जी आप फरमा रहे थे। जी किया था, ठीक है। किबला डॉक्टर साहब ने और अल्लामा साहब ने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। मैंने आगाज़ में एक बात कही थी कि ये वो पोशीदा कुव्वत है कि इंसान इसकी वजह से बुरे या भले काम करता है बेतकल्लुफ़ होकर। जी ठीक है ना जी। अच्छा, इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाएं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे। दुआ क्या थी कि वह दीनी ली अहसनिल अखलाक, तू मुझे रास्ता अता फरमा अच्छे अखलाक का, बेहतरीन अखलाक का। और फरमाया कि ला यहदीनी ली अहसनिहा इल्ला अंत, कि मौला तेरे सिवा कोई रास्ता अता फरमा भी नहीं सकता। और फिर फरमाया कि अर्ज करते हैं कि वसरिफ अन्नी सय्यातिहा ला यसरिफु अन्नी सय्यातिहा इल्ला अंत, कि मुझे बुरे अखलाक से बचा और तेरे सिवा कोई बचा भी नहीं सकता। वाह वाह। अच्छा, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक हसना। अच्छा, ये अखलाक वैसे तो पहलू एक और एक इसकी सब ने बात की है, यानी आप देखें हिंदुइज्म में इसकी बात की गई है, उनकी जो वेद है उसकी श्लोक में ये बात लिखी हुई है, तौरात में, इंजील में, ज़बूर में अच्छे अखलाक की तारीफ की गई है। यूनानी फ़लसफ़ा कहते हैं कि फ़लसफ़े के 8 शोबों में से एक शोबा जो है वो ये अखलाक है। और वेस्ट मैनर्स, और अरस्तु ने बाकायदा इस पर किताब लिखी। बिल्कुल सही, सब ने बात की। बिल्कुल। लेकिन अमली तौर पर किसी ने अगर अखलाक के हसना करके दिखाया तो मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। एक तो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके अखलाक के हसना की वजह से तारीफ फरमाई कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। दूसरा ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो अगर हम मकासिद बासत देखें तो उन मकासिद बासत में से एक बड़ा मकसद अगर है तो वो अखलाक है। फरमाते हैं कि बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक व महासिनल अफ़आल, कि मेरी बासत के और मकासिद में से एक बड़ा मकसद ये है कि मैं अखलाक के तमाम मकारिम को और तमाम अच्छे अफ़आल को उनकी बुलंदियों तक पहुँचा दूँ। और आखिरी बात कहूँगा कि अखलाक वो है, बनी बहुत कम ऐसे शोबे हैं कि जिनको ईमान का हिस्सा करार दिया गया, जैसे हया वगैरह है। बिल्कुल ठीक है ना। अखलाक भी अलग शोबा है लेकिन इतना अहम है कि इससे इस ईमान के साथ जोड़ दिया गया है, ईमान का हिस्सा करार दे दिया गया है। साहिब ईमान साहिब अखलाक होता है। और देखिए इस्तिकामत मेरे नबी की कि हर एक नुक्ता मोहम्मद का, हर एक सूरा मोहम्मद का, कुरान पाक के जलवों में है जलवा मोहम्मद का। वो पत्थर फेंकने वाले, वो कूड़ा फेंकने वाले सभी बदले, मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद। वो मकसूदे दो आलम, वो मकसूदे दो आलम मुस्तगासे बज़्म इम्कानी किया जिसने मुकम्मल नुस्खे कमाल इंसानी या अखलाक इंसान। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ कॉलर्स के सवालात, ठीक है, मेरे नबी की बातें होती रहें, बस हम तो उसमें ही सुनते सुनते ही फना हो जाएं। मेरे नबी की सीरत खत्म नहीं हो, बस सीरत जारी रहे। और कोई दुनिया भर के सीरत निगारों ने कहा कि तमाम उम्र लिखा मगर अब भी मदहा बाकी है,
برق تمام ہوئے اب بھی مدح باقی ہے سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے. میں جناب مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ سوالات جوابات آپ اسکالرز حضرات جو ٹیلی فون کالز کے ذریعے جی کہ ٹی وی پر بعض اوقات شو چلتے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم عبادت کر لیں اور شو نہ دیکھیں, تو اس پر ذرا سا جیسے مذہبی شو ہو تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ اصل میں ایک طرف نماز ہو رہی ہو اور اذان ہو رہی ہو, تلاوت قرآن کریم کا باقاعدہ اہتمام مساجد میں ہو اور اللہ کی راہ کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہو, تو اولیت صحابہ کا تعامل بھی ہے, حضور کا اس میں فرمان بھی ہے, مسجد ہی ہے اصل. بالکل صحیح. اور مسجد کو ترک کر کے باجماعت نماز ہو رہی ہے, کوئی شخص یہ کہے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں, میں عبادت ہی تو کر رہا ہوں, تو باجماعت نماز کے لیے اور مسجد کے لیے جو حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اس میں کتنے ہی ثواب ہیں کہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ اعتکاف کی نماز نیت کر کے داخل ہو رہے ہیں, ثواب کی نیت سے داخل ہو رہے ہیں, پاکیزگی آپ نے وہاں حاصل کی اور تزکیہ نفس آپ کو ملتا ہے. مسجد کا ایک انوائرمنٹ ہے, ماحول ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب جماعت نماز ہو رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہاں پر بھی تو عبادت دیکھ رہا ہوں, تو یہ بالکل ایسے ہی ہے. میں ایک بات برسبیل تذکرہ کہ اذان ہو رہی ہے اور میں کسی مزار پر کھڑا ہوا فاتحہ پڑھ رہا ہوں, مجھے فاتحہ ترک کر کے نماز کی طرف چلے جانے چاہیے, اس کے بعد لوٹ کر پھر فاتحہ پڑھنے چاہیے. کیوں کہ صاحب مزار کو یہ نسبت, یہ عزت نماز کی وجہ سے ملی ہے. تو اس کو ترک کرنے والا جو نماز کو ترک کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے. امام شافعی کا تو فتویٰ ہے اس پر. تو اس لیے میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, جو علامہ صاحب نے خوبصورت پیرائے میں سوال کیا ہے اور جو ان کی طرف وہ سوال کیا گیا, میں گزارش کروں گا کہ آپ جو اللہ کے احکامات ہیں اس کو دل میں بسا لیں, اور پہلے اللہ آتا ہے بعد میں زمانہ آتا ہے. بالکل, بہت زبردست. علامہ صاحب, مولانا صاحب, یہ 8 رکعت نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تمام صحابہ کا اس بات پر اجماع ہوا کہ 20 رکعت ہی پڑھنی چاہیے. صحیح. اور امت کا اس میں اجماع چلتا آ رہا ہے, حتیٰ کہ حرمین شریفین میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ چیزوں میں احناف کا, شوافے کا, حنابلہ کا اختلاف بھی ہیں, لیکن یہاں پر سارے ہی متفق ہیں. تو 20 رکعت ہی پڑھنی چاہیے. باقی جتنا قابو میں آ جائے, وہ کہنے لگا کہ 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں, تو ہمارے استاد کہنے لگا 8-20 کو چھوڑو, جو کچھ بھی نہیں پڑھ رہا, جو فرض بھی پڑھا اس پہ محنت کرو اور فکر کرو. صحیح بات, بہت اچھی بات. یہ کیا زبردست بات ہے. اچھا, اس میں ایک بہترین حکمت حضرت نے بالکل صحیح فرمایا. اس میں بہترین حکمت بھی یہ ہے 20 میں کہ پورے دن کی جو نمازیں ہیں تو ان میں جو ضروری ہے نا ان کی تعداد بھی 20 بنتی ہے. بالکل صحیح. اس طریقے سے فرائض کی تکمیل ہو جاتی ہے. میں سوچ رہا تھا اچھا 8 پڑھی ہے, لیکن 8 کے ساتھ 12 اور جوڑ لیں. کیا بات, انشاءاللہ ثواب ملے گا. صحیح بات, ثواب ملے گا. وہ کسی بندے نے بڑی پیاری بات کی کہ روز قیامت اگر ثابت ہوا نا, دیکھیں کسی پر الحمدللہ ہم جوڑنے کی بات کرتے ہیں, اگر روز قیامت 8 ہوئیں تو ہم تو نکل آئیں گے نا کہ ہم نے تو 20 پڑھی ہیں. صحیح. لیکن روز قیامت اگر 20 ہوئیں تو کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں. صحیح بات. تو اسی لیے پڑھ لیں, اچھی بات ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی 20 پڑھی ہیں ایسے ہی, لیکن آپ نے تاکید نہیں فرمائی تاکہ فرض نہ ہو جائے. فرض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا, امت کے جو صحابہ کرام میں 20, یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم نے تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سب کو کھڑا کیا اور کہا کہ آپ امام بنے, ہم سب آپ کے پیچھے نماز تراویح پڑھیں گے. اور پھر دوسرے دن آئے تشریف لائے تو دیکھا تو فرمایا کہ نعمت البدعۃ ہذہ, کیا ہی پیاری بدعت ہے. اللہ تو بڑا پیارا یہ جواب حضرت نے عنایت فرمایا. اچھا, تہجد کی نماز میں ایک بہن نے سوال کی کہ زیادہ سے کم صورتوں کی طرف آنا. میرے خیال میں جو یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ یعنی پہلی جو رکعت پڑھی تو اس میں 12, پھر 11, پھر 10, پھر 9, تو جہاں پر آخری آئے تو وہاں تہجد ختم کر دیں. تو ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عام طور پر زیادہ سے زیادہ 8 تہجد کی رکعتیں پڑھی ہیں اور 3 وتر کی پڑھی ہیں. تو اس لیے روایت کے الفاظ ہیں کہ 11 رکعت آپ پڑھا کرتے تھے, تو 8 تہجد کی آپ 2 پڑھ لیں, چاہے 4 پڑھ لیں, چاہے 6 پڑھ لیں, چاہے 8 پڑھ لیں, جو بھی صورتیں یاد ہیں وہ پڑھتی رہیں, انشاءاللہ اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا. لیکن جو ایک اعداد و شمار آپ نے دیے ہیں یہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا کہ جہیز میں کرسیاں کسی کو دیں, انہوں نے بیچنا چاہا, یہ بھی نظر جما کے بیٹھے ہوئے تھے, ایسا دوربین لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, یہ پہنچ گئے, انہوں نے واپس یہ وہی بات ہو گئی, کسی کی دعوت کی اور نوالوں پہ نظر رکھی ہوئی تھی اس کی. ہاں, مطلب عجیب و غریب بات ہے کہ جیسے ہی وہ بیچنا چاہ رہے ہیں تو یہ پہنچ گئے اور واپس لے آئے. آپ نے تحفہ دیا تھا
تو تحفہ دے کر واپس لینا تو یوں سمجھ لیجیے کہ آپ نے تھوک کر اسے چاٹ لیا ہے. بالکل ایسا صحیح ہے نا؟ ایسا ہی. تو آپ نے جب تحفہ دے دیا آپ کو ضرورت کیا ہے خوربین لگا کے بیٹھ جائیں؟ صحیح بات. یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں؟ یہ ظرف کیوں نہیں ہم لوگوں میں اتنے کم اچھا اگر ظرف ہو گئے انہوں نے لوگ آج کے؟ بیچنا بھی چاہا پتہ نہیں کیا ان کی مجبوری ہوگی کیا ہوگا. تو بہرحال ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. وہ کرسیاں انہوں نے ان کو دی تھیں ان کو دے دیں. تحفہ دے دیا ہے، تحفہ دے دی تو تحفہ واپس نہیں لیا صحیح جاتا. بات، بالکل صحیح. اور یہ اخلاقی تقاضوں کے بھی خلاف ہے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد بھائی نے کہا کریانے کی دکانیں اور نوٹ کو تھوک لگانے سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ عام طور پر یہ جو پرانے کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا دیہاتی قسم کے ان کی عادت ہوتی ہے. بلکہ ہمارے یہاں بھی بعض پرانے لوگ ہوتے ہیں. حضرت ایک بات یاد آ گئی. وہ اصل میں وہ کھانا وانا کھایا ہوا ہوتا ہے نا ہاتھ میں سالن اور وہ سارے وہ جو ہے نا اسی ہاتھ سے نوٹ نکالا اور دے دیا تو وہ بعض اوقات اچار کا فلیور آ رہا ہوتا ہے بعض اوقات سالن کا تو وہ بہرحال ایسا نہیں ہوتا کہ ہلکا سا ذائقہ اس طرح آ بھی جائے تو اس سے فوراً تھوک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن آپ کے لیے میں انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ پانی وغیرہ کی ایسی سیٹنگ کر لیں. وہ فوم آتا ہے اس پر ہاتھ لگائیں اور نوٹ گنیں. جتنے بھی نوٹ اللہ رب العالمین کو برکت عطا فرمائے. جراثیم سے بھی بچیں گے نا یہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے. کریم آپ کو اور برکت عطا فرمائے. مفتی صاحب بقیہ سوالات انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں لیں گے. اذان عصر کا وقفہ ہے. اذان عصر the pride of پاکستان الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب انشاءاللہ براہ راست دیں گے اور اس کے بعد ہوگا معلومات ہی معلومات ڈاکٹر سید عمران ودود کے ساتھ. ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد.